ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاہ خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں؟ ناظرین، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. کل ہم نے کچھ اسباب اس کے جاننے کی کوشش کی. آج بھی ناظرین اسی موضوع پر ہم غور و خوض کریں گے، کیونکہ ہم بے پناہ محنت کرتے ہیں، لگن سے کام کرتے ہیں، لیکن ذرا سی چوک ہو جانے پر، ذرا سا لالچ ہمارے اندر آ جانے پر حلال رزق جو ہے ہمارا حرام بن سکتا ہے، اس سے خیر و برکت چلی جاتی ہے. اور ہم یہی شکوہ کرتے ہیں کہ اتنی محنت کے باوجود، اتنی کاوشوں کے باوجود ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں؟ اپنی بات کا آغاز مولانا صاحب آج اس سوال کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ حلال رزق کے ضابطے کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، تجارت بہت اچھا کام ہے. جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت بہت اچھا کام ہے. جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 9 اعشار الرزق فی التجارہ. جی، روزی ملنے کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے گئے ہیں. بے شک. ایک حصہ محنت، مزدوری، دستکاری اور بہت ساری دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں، کاشتکاری وغیرہ سب، لیکن ترجیح جو ہے تجارت کو دی گئی ہے. ترجیح جو ہے صرف ترجیح نہیں، روزی کے اگر 10 حصے کیے جائیں جی جی تو صرف ایک حصہ دوسری چیزوں میں ہے اور 9 حصے تجارت میں ہیں. جی، لیکن جہاں اس کے اندر بہت ساری خیر و برکت ہے، بہت ترقی کے مواقع ہیں، اسی میں اس کے ساتھ ہدایات بہت ہیں. جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ بہت سارے لوگ دیتے ہیں کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا بھی دیگر فرائض کے بعد ایک فریضہ ہی ہے. یہ کہہ کر لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو ایک فرض ادا کر رہے ہیں، یعنی کمائی کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد الفریضہ کہا ہے. دیگر فرائض، نماز، روزہ اور دیگر فرائض جتنے ہیں ان سب کو چھوڑے بغیر، ان کو نقصان کیے بغیر جو کام کرتا ہے وہ تو فریضہ ہے، ورنہ پھر فریضہ نہیں ہے. پھر اس کے اندر بھی کچھ ہدایتیں ہیں. پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ دکاندار کو یا جو آدمی ٹھیلی پہ بیچ رہا ہے یا کچھ بھی کام کر رہا ہے، اس کا مقصد صرف لوگوں کی جیب سے پیسہ کھینچنا اور اپنی جیب بھرنا مقصد نہ ہو، بلکہ جو چیز ہم اس کو دے رہے ہیں اس کی خیر خواہی بھی ہمارے پیش نظر ہو اور اپنا کمانے کا مقصد بھی پیش نظر ہو. اگر ہم صرف کمانے کو، اس کی جیب کا پیسہ کھینچنے کو مقصد بنائیں گے تو یہ خیانت ہوگی اور یہ بددیانتی ہوگی، گاہک کے ساتھ دھوکہ ہوگا. صحیح فرما رہے ہیں. جی، اسی طرح سے ناپ تول میں کمی کرنا، بعض قوم شعیب اسی بات کی وجہ سے تباہ کر دی گئی. بے شک. جی، حضرت شعیب علیہ السلام کو خاص طور پر کاروباری بے احتیاطیاں، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ان کو بھیجا گیا تھا اور ان کے اوپر جو عذاب آیا اسی بات کی وجہ سے آیا. سورہ تطفیف میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کو بیان کیا ہے کہ تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب وہ تول کر لیتے ہیں تو زیادہ تول کر لے لیتے ہیں، اور جب تول کے دینا ہوتا ہے تو اس کو ڈنڈی مارتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے سودے کو بیچنے میں جھوٹ بولنا کہ میری تو اتنے کی خرید ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ قسم کھا لینا کہ جتنا آپ مانگ رہے ہیں بھائی اتنے کی تو میری خرید بھی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر جتنا اس نے کہا ہے اتنے پہ بھی سے دینے کی گنجائش ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں یا سچ بولیں. یعنی سچ بولنے کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ جب اس نے پوچھا کتنے کی خرید ہے تو اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میری اتنے کی خرید ہے. کیا ضرورت ہے؟ آپ تو جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ لیں گے. کوالٹی اگر آپ کی اوروں سے بہتر ہے، اوروں کی کوالٹی گھٹیا ہے، آپ کی کوالٹی بڑھیا ہے، تو آپ اس کے پیسے بڑھا کے لے سکتے ہیں، اس سے بتا دیتے ہیں. اسی طریقے سے مال میں کوئی نقص ہے اس کو چھپانا جائز نہیں ہے. یہ جو بنیادی اصول ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار تھا ان کا بہت بڑا. ایک دو تھان ایسے آ گئے جن میں کچھ خرابی تھی. انہوں نے کہا ملازموں سے کہ ان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دو
اور کوئی گاہک آئے تو اس سے بتانا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کی وجہ سے اتنے پیسے کم میں یہ بکے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے رکھ دیا. لیکن بے خیالی میں انہوں نے اچھے فریش تھانوں کے ساتھ ساتھ ہی اس کو بھی بیچ دیا. یہ بات جب شام کو آئے اور امام صاحب نے پوچھا کہ ان تھانوں کا کیا ہوا، اب انہوں نے دیکھا تو وہ نہیں ملے، ان کو ہو تو چلے گئے. بے خیالی میں وہ چلے گئے تھے، تو اس دن کی پوری آمدنی جو ہزاروں کی تعداد میں تھی وہ ساری انہوں نے خیرات کر دی کہ اس کے اندر مکس ہو گیا ہے حلال اور حرام. لیکن دور حاضر کی اگر بات کریں مولانا صاحب، تو دور حاضر میں یہ ہے کہ ہم حرام طریقے سے کمائی اکٹھا کرتے ہیں، حرام طریقے سے کماتے ہیں، اور اس میں سے زکوٰۃ نکالنے کے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری کمائی پاک ہو گئی، حلال ہو گئی. دیکھیے روزی اگر ناپاک ہے، جی آپ تو زکوٰۃ کی بات کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ تو آتی ہے سال بھر میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کمائی خالص حرام بھی ہے. چوری، ڈکیتی، جھوٹ، لوٹ پاٹ، جیب کاٹی، سب کچھ کر کے وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں دے دو تھوڑا بہت، کسی فقیر کو دے دو، کہیں ضرورت مند کی مدد کر دو، مدرسے کے بچوں کی دعوت کر دو، اور اس کے بعد وہ پاک ہو گیا. یہ تصور بنیادی طور پر غلط ہے. حرام چیز کو آپ پاک نہیں کر سکتے، الا یہ کہ جو مسئلہ فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا صدقہ کر دیا جائے. اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سارے ناجائز کمائے ہوئے ہیں، تو 10 لاکھ کے 10 لاکھ کسی غریبوں میں تقسیم کر دیجیے. آپ اپنے کام میں لیں گے ہی نہیں اس کو، نہ زکوٰۃ نکالیں گے نہ کچھ اور کریں گے. اچھا مولانا صاحب، اگر حلال طریقے سے ہم نے کمائی کی ہے لیکن اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، اپنوں کا حق نہیں نکالا ہے، تو کیا وہ حلال کمائی بھی پاک نہیں ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا افسدتہ. جی، جو رقم زکوٰۃ کی حلال مال میں شامل ہو جائے گی وہ بھی اسے برباد کر دے گی. اور یہ شامل ہونے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ حقدار نہیں تھے زکوٰۃ لینے کے، اور آپ کسی نے کہا کہ بھئی اتنی کچھ رقم ہے زکوٰۃ کی، آپ اپنے استعمال کو لے سکیں یا کسی ضرورت مند کو دے سکیں. آپ نے خدا نخواستہ لے لی اور وہ اپنے کام میں لے لی، تو یہ غلط مال، زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں شامل کرنا ہوا. دوسری ایک شکل یہ ہے مال کے زکوٰۃ کا مال ہمارے مال میں شامل ہو جانے کی کہ سال بھر گزرنے کے بعد ہماری رقم میں سے مثال کے طور پر 50,000 روپے زکوٰۃ کے نکلے اور ہم نے وہ نکالے نہیں، ہمارے مال میں شامل رہ گئے، تو وہ بھی زکوٰۃ کا شامل ہو جانا ہوا ہمارے مال کے اندر. یہ پورے مال کو تباہ کر دے گا، خراب کر دے گی، سارے حلال کمائی کو خراب کر دے گی. مولانا صاحب، ایک دوسرے طرف آپ کا میں لے جانا چاہتا ہوں اس بات چیت کو. ہمارے گھر میں ہمارا مرد اس لائق ہے کہ گھر کی گزر بسر اس کی کمائی سے ہو سکتی ہے، حلال اور پاک کمائی سے ہو سکتی ہے، لیکن باوجود صرف اس منشا سے کہ گھر کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے وہ اپنی عورت کو بھی کام کے لیے آمادہ کرتا ہے. تو شرعی اعتبار سے یہ کتنا صحیح ہے؟ دیکھیے، ایک بات بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ عورت کا کمانا بنیادی طور پر اصلاً ناجائز نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر اس کی اجازت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر تھوڑی سی قناعت کے ساتھ اگر ہم کام لیں تو مرد جتنی آمدنی پیدا کر رہا ہے، جتنی کمائی کر رہا ہے، اس سے گھر کے خرچے چل رہے ہیں. ہم تھوڑا سا معیاری زندگی بلند کرنے کے لیے، اسٹیٹس کو اوپر کرنے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے اگر ہم زیادہ کمانے کے لیے بیوی کو باہر نکال رہے ہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے نکلنے کے جو نقصانات ہیں وہ بہت سارے لوگ 10-20 سال تجربہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے باہر نکل کے غلطی کی تھی، ہماری بچوں کی تربیت خراب ہو گئی، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہے، ماں باپ اور جو ساس سسر وغیرہ گھر میں رہتے تھے وہ بددل ہو کر مایوس ہو گئے، ان کی صحت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے لے جانے والا کوئی نہیں تھا. بہت ساری چیزیں اناؤں کے حوالے کر کے، کام کرنے والی نوکرانیوں کے حوالے کر کے ہم بچوں کو نکل گئے. اس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت خراب ہوئی، گھر کا نظام خراب ہوا. کھانے پینے کا جو معیار گھر کی عورت خود کر سکتی ہے، نوکرانیوں سے، کام کرانے والیوں سے یہ معیار برقرار نہیں رہ سکتا. بچے کپڑے برتن دھوئیں گی وہ صحیح نہیں دھوئیں گی. جی کھانا بنائیں گی وہ صحیح نہیں بنائے گی. جو گھر کی خاتون ہے وہ جتنی لگن سے کام کرے گی، ظاہر سی بات ہے وہ غیر عورت نہیں کر پائے گی. مولانا صاحب، اگر مجبوری ہے کسی خاتون کی، مجبوری ہے کہ گھر کی گزر بسر کے لیے اس کو بھی گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھنا پڑ رہا ہے، تو اسلامی وہ ضابطے، وہ اصول کیا ہیں کہ جن کی یہ سب چیزیں بہت ضروری سمجھ لیجئے. مثال کے طور پر ایک عورت بیوہ ہے، جی ہاں، یا بیوہ نہیں ہوئی ہے، آدمی موجود ہے لیکن اتنا اپاہج ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، گھر پہ بیٹھا رہتا ہے، یا خدا نخواستہ دماغی طور پر وہ ایسا معذور ہے کہ کام نہیں کر پاتا، تو ایسی صورت میں وہ کام کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ
یہ تو عام ہدایت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ کام بنیادی طور پر حلال ہونا چاہیے. صحیح. دوسرے ہے کہ سروس کر رہی ہے یا کوئی کام کر رہی ہے، تھوڑا بہت کچھ سودا لے کے خرید کے بیچنے بیٹھ جاتی ہے، وہاں پر وہ ساری ہدایتیں جو کسی مرد کے لیے ہیں وہ عورت کے لیے بھی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ مثال کے طور پر آفس میں جا رہی ہے تو آفس میں ایک عام ہدایت یہ ہے کہ کوئی عورت اور کوئی مرد جب ایک کمرے میں بند کمرے میں ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو اکسانے کی کوشش کرتا ہے. اس معاملے میں احتیاط کی جائے. دوسرے کہ کسی سے غیر ضروری بے تکلفی نہ بنائی جائے، ہنس ہنس کے باتیں نہ کی جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو قرآن مجید میں ہدایت کی گئی تھی کہ جب کوئی آدمی تم سے سامان مانگے یا کوئی بات کرے تو تم لوچدار آواز میں ان کو جواب نہ دینا. لیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، ورنہ اس کے نتیجے میں ہوگا کہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے، کھوٹ ہے اور عورتوں کی طرف میلان ہے، اس کا ذہن یہ آس لگائے گا کہ بہت ہی لگاوٹ سے بات کر رہی ہے، اس سے تھوڑی سی اور بات چیت کی جائے. ذرا سی درار دیکھتا ہے. ہاں، ذرا سی جب وہ لچک دیکھتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک بات کے بجائے دو باتیں تین باتیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا غلط طور پر اگر فون لگ گیا کسی خاتون سے تو بعض لوگوں کی، میں سب کی بات نہیں کرتا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس سے دو چار باتیں فالتو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح بات ہے. سمجھدار عورت کی بات کیا ہے؟ جو مطلب کی بات ہے وہ کر کے اور اس بات ختم کر دے. یہ احتیاطیں. اسی طریقے سے اپنے جسم کی نمائش نہ کرے، بھڑکدار کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اور زیب و زینت کر کے آفس نہ جائے. ایک تو مناسب زیب و زینت ہے، لیکن اس سے زیادہ زیب و زینت کرنا، جو آفس کے لوگوں کے ساتھ بے تکلفی ہونا، ان سے گھل مل کے بات کرنا، اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات میں خاص طور پر کہہ دوں، آج کل جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، می ٹو جو چکر چل رہا ہے اس وقت میں پوری دنیا میں چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے. اب 20 برس کے بعد خواتین کہہ رہی ہیں میرے ساتھ بھی فلاں آدمی نے چھیڑ چھاڑ کی تھی. 15 برس کے بعد وہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ بھی یہ چھیڑ چھاڑ کی تھی. کیوں نہ بتائی اس کی؟ اس کا موقع تم نے دیا. مولانا صاحب تمہارے گھر پہ تو وہ چھیڑنے نہیں آیا تھا. مولانا صاحب یہ بھی یہاں پر یہ بھی جوڑنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جو آداب ہیں، اسلامی جو اصول ہیں، شرعی احکامات ہیں، اگر ان کے پابند ہو جائیں تو میٹو کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کے کردار کے اوپر چھینٹے اڑانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس کی نوبت اصل میں آتی اس لیے ہے کہ ہم نے موقع دیا. لڑکی نے موقع دیا، مجبوری نہیں تھی لیکن وہ گئی ہے. اور پھر ایسے کام فلمی زندگی میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے عادات و اخلاق کو چھوڑ دیا ہے. وہ دنیا ہی ایسی ہے، اس کے اندر اگر ایسا ہو رہا ہے تو تعجب کرنا غلط ہے. وہ دنیا ہے یا پھر دوسری دنیا ہے، دوسرے کے دوسرے کام ہیں جہاں پر ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا سلسلہ ہے. تو اگر ملنے ملانے کا سلسلہ بھی ہے تو اس میں بہت تحمل سے ہمیں کام لینا ہے. اسلامی جو آداب ہیں، اصول ہیں، احکامات ہیں، ان کو بجا لائیں تو کوئی شک نہیں کہ آپ محفوظ رہیں گے، آپ کا کردار محفوظ رہے گا، آپ کی کمائی محفوظ رہے گی، خواتین بھی محفوظ رہیں گی. اور خواتین کے نتیجے میں جو شیطان دوسروں کو الجھاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفہ شیطان، تو شیطان اس کو جھانک جھانک کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طرح سے اس کو کسی کے ساتھ وابستہ کروں. اس کے بچنے کے طریقے یہ ہیں کہ آپ اپنے جسم کی نمائش نہ ہونے دیجیے. ساتر لباس ہو، ڈھیلا لباس ہو، کسی سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں، تنہائی میں اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ساری احتیاط ملحوظ رہے گی تو کل یہ نوبت نہیں آئے گی کہ آپ کو 10 سال اور 20 سال کے بعد یہ کہنا پڑے کہ فلاں آدمی میں میرے ساتھ بھی احتیاط. صحیح بتایا. آج کے دور میں حالانکہ بہت ساری چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ کیا دقیانوسی بات کر رہے ہیں، لیکن شرعی جو حکم ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں حکمت چھپی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اس کا ہمیں نتیجہ تب ملتا ہے جب ہمارے ساتھ کچھ خراب ہوتا ہے. وہ شریعت جو ہے وہ ڈس لینے سے پہلے سوراخ کو بند کرنا چاہتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. بارش میں بھیگ جانے سے پہلے چھتری کا انتظام. صحیح فرما رہے ہیں. چھیڑ چھاڑ کی نوبت آنے سے پہلے وہ اس کے راستے بند کر. اور دانش مند وہ ہے کہ وہ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لے. ہمارا صاحب اب یہ تو ہوئی خواتین کی بات کہ خواتین اگر مجبوری ہے گھر سے باہر قدم نکال رہی ہیں تو شرعی احکامات کی پابندی کے ساتھ اگر وہ رہے تو وہ کام کر سکتی ہیں اور اپنے کردار اور اپنی حلال کو کمائی کو حلال کر سکتی ہیں. اب میں سود کی بات کر رہا ہوں. سود کی آمیزش ہماری کمائی کو کس طرح سے حرام بناتی ہے؟ وہ کون کون سے طریقے؟ بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو ڈبہ وہ ہے جس کے اندر پورا پیشاب ہی پیشاب رکھا ہوا ہے. وہ بھی ناپاک ہے اور ساری دنیا جانتی ہے وہ ناپاک ہے. لیکن ایک بالٹی میں پاک صاف پانی تھا، لیکن اس کے اندر اسی ڈبے میں سے تھوڑا سا ڈال دیا گیا، وہ بھی ناپاک ہو گیا. سود ہو، غلط آمدنی ہو، اگر سود کا پورا
سارا کاروباری شروع سے آخر تک سود کا ہے، وہ تو خالص حرام ہے. لیکن اگر اس کے اندر سود کی آمیزش ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ 3 درجات ہیں. ایک الحلال بین والحرام بین وما بینہما امور مشتبہ. ایک تو صاف صاف حرام ہے، ایک صاف صاف حلال ہے. بے شک ان کے درمیان ایک چیز ہے کہ جس میں شک شبہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام سے تو تمہیں بچنا ہی ہے، لیکن جس میں شک پیدا ہو جائے اس سے بھی اگر تم بچ گئے تو اپنے دین و ایمان کو تم نے محفوظ کر لیا. صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب. قناعت پسندی ہونی چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے. اپنے جو حلال طریقے اسلام نے بتائے ہیں ان پر اگر ہم عمل آوری کریں تو ہماری جو رزق ہے اس میں خیر و برکت برقرار رہے گی. آئیے 2 کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. نجمہ صاحبہ ہیں اور نصرت صاحبہ ہیں. نجمہ صاحبہ سے پہلے بات کریں گے. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا نجمہ صاحبہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا دوست جی فرمائیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر ایک بزنس کرتے ہیں جو ڈائریکٹ سیلنگ کا بزنس ہے. تو وہ پروڈکٹ کا بزنس ہے، جیسے کہ MRP جو ہے اس سے 10% ڈسکاؤنٹ ہے. تو MRP سے دیتے ہیں تو کیا وہ جو 10% ان کو پروفٹ ہوتا ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ 10% جو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. مولانا صاحب یہ سوال آپ سمجھ رہے ہیں. بہن نے ٹی وی کی آواز کھول رکھی ہے، حالانکہ سوال کا مفہوم آپ تک پہنچ گیا ہے. بہت شکریہ. ہم بات کریں گے نصرت سے، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت صاحبہ خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. میرے 2 سوال ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ فون مت کاٹیے گا. جی فرمائیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب بتا رہے کہ جاب، میں ایکچوئل میں جاب کرتی ہوں تو میں جیسے نقد کا حساب رکھتی ہوں. تو اگر میرے پاس کوئی بندہ پیسے آیا کہ مجھ کے چینج کرنے کے پرپز سے آیا کہ 2000 ہے اس کا آپ چینج کر دو، تو میں ویسے جہاں جاب کرتی ہوں ان کے پیسے میں چینج کر سکتی ہوں کہ یہ شریعت میں الاؤڈ ہے کہ میں پیسے کسی کے چینج کر سکتی ہوں؟ چینج کرنے سے مراد کیا ہے آپ کی؟ فار ایگزامپل کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس 2000 ہے میم، آپ مجھے 200 کے نوٹ دے دیجیے، تو کیا اس سے چینج کر سکتے ہیں ہم پیسے؟ اس میں اپنے بنا ہمارے باس کی اجازت کے بغیر؟ جی. یا کبھی کبھی ایسے مجھے بھی ہے، مجھے چینج کی ضرورت ہے، مجھے چاہیے 500 کے کھلے، تو کیا میں کھلے کر سکتی ہوں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ میں ویسے ہوں گجرات سے، لیکن یہاں پہ یہ سسٹم دیکھیے کہ ہر بندہ جب گھر میں چپل جو باہر پہنتا ہے وہی سیم چپل گھر پہ بھی پہن کے گھومتا ہے، اور مجھے وہ بہت ہی کھلتا ہے کیونکہ باہر تو ظاہر سی باتیں نجیب چیزیں ہوتی ہے، اور یہ اسٹیٹس مانا جاتا ہے. جو بنا چپل کے گھومتا ہے اسے یوں سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندے کا اسٹیٹس کم ہے، اور جو چپل پہن کے گھومتا ہے اس کا صحیح ہے. میں مانتی ہوں کہ چلو سردیوں میں یہاں ضرورت ہوتی ہے بندہ چپل پہنے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ الگ چپل ہونے چاہیے نا. بہت شکریہ بہن. آپ کے دونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لی ہیں اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار. مولانا صاحب نجمہ صاحبہ کا سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ کاروبار میں جہاں کام کرتی ہیں وہاں پر MRP پہ 10% کا ڈسکاؤنٹ بھی ہے، تو وہ کہنا چاہتی ہے کہ 10% کا ڈسکاؤنٹ اور 10% پروفٹ بھی ہے. سوال آپ کے حوالے ہے، تو یہ کیا جائز طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے، جب ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم فائدہ نہیں کما رہے ہیں. فائدہ 10 ہو 5 ہو 15 ہو جو بھی ہو، ہمارا فائدہ بھی اس میں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ گاہک کو ہم اس میں 10% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، یعنی اس کو رعایت مل رہی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم پورا کا پورا نفع خود لیتے، وہ بھی اجازت تھی، اور اس میں سے ہم 10% چھوڑ رہے ہیں تو بھی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے اندر دھوکے بازی نہ کریں. اس کی ریٹ جو ہم نے خواہ بتائے ہیں 110 کے، اور 10 چھوڑ دیے ہم نے رعایت، تو دھوکہ پہلے ہی دے دیا آپ نے. اگر جائز طریقے پر آپ ایمانداری سے 10% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. چلیے خدیجہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فرمائیں کیا سوال ہے خدیجہ آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے بہن. جی مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. ان کے علم و ہدایت سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، اور دعاؤں کی گزارش ہے مولانا صاحب کی خدمت میں پہلے تو ماشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے. اور سوال کیا ہے بہن؟ جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے عذاب ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. اب ہم یہ کیسے جانیں کہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ کیونکہ اعمال تو ہمارے ایسے ہی
تو لگتا تو نہیں ہے کہ یہ آزمائش. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اب نسیم ہے ہماری فون لائن پہ. جی کچھ اور کہنا چاہتی ہیں؟ نسیم سے بات کریں گے اب ہم، ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. فرمائے نسیم، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم اختر بھائی. وعلیکم السلام نسیم صاحبہ، خیر مقدم آپ کا. آپ کو بھی میرا السلام. وعلیکم السلام. مولانا صاحب تک بھی آپ کا سلام پہنچ گیا. سوال یہ تھا کہ میری بیٹی کی شادی کری تھی میں نے اپنی بیٹی کی 2 سال پہلے. ماشاءاللہ. میں نے کچھ پیسہ بیاج پر لیا تھا. اب میں اس کا بیاج بھرے، میرے حالات ایسے نہیں ہوئے کہ میں پیسہ بھر کے اپنا گولڈ چھٹا لوں. میں نے گولڈ رکھ کے پیسہ لیا تھا، لیکن میرے حالات ایسے ابھی تک بنے نہیں ہیں کہ میں اس کو چھٹا لوں، لیکن اس کا مجھے بیاج بھرنا پڑ رہا ہے. تو کیا یہ میرے لیے حرام ہے بھرنا؟ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ بیٹی کی شادی جیسی اہم ضرورت ہے. جی دیکھیے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس زیور کو بیچ دیں اور اس سے قرض ادا کر دیں جی، اور اس سے جو بچے آپ اپنے کام میں لے لیں. جب اللہ کو منظور ہوگا زیور دوبارہ بن جائے گا. لیکن اس حرام سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ حرام ہے، گناہ ہے، اس سے بچ جائیے. اس کو بیچ کر اسی کے ہاتھ بیچیں گی تو دباؤ میں زیادہ دبائے گا آپ کو اور کم کا خریدے گا. آپ کسی طرح سے انتظام کر کے وہ وہاں سے چھڑا لیجئے اور اس کے بعد پھر اس کو بیچ کے اور اس کی ادائیگی کر دیجئے. سود سے بچ جائیے. آپ کو پہلے دن سے یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس زیور کو بیچ کے اور اپنا کام کر لیتے، حرام سے یہ بچ جاتے اور دماغ میں جو ایک بوجھ رہتا ہے قرض کا اس سے بچے رہتے. صحیح بات ہے. خدیجہ صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. پہلے تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے آپ سے مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد خیر میں کامیابی. اور دوسرا جو سوال ان کا ہے وہ ہے کہ پریشانی میں ہم یا تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے تھے جس کے نتیجے میں یہ بات ہے. دیکھیے دونوں باتیں ہوتی ہیں. جی، کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے، کبھی گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور کبھی ایک تیسری چیز ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک درجہ مقرر کر رکھا ہے، ایک سطح ہے. جی، اس سے اوپر ہونا چاہیے، اس کے برابر ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اپنی نیکیوں کے ذریعے اس درجے کو نہیں حاصل کر پاتے ہیں تو خدا پاک ہمیں تکلیفیں دے کر، ذلت و رسوائی دے کر، بیماریاں دے کر، پریشانیاں دے کر، رنج و غم دے کر اس درجے پر پہنچا دیتا ہے. تو یہ طے کرنا بہت مشکل ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ گناہوں سے بچتے رہیں جہاں تک بھی ہو سکے. یہ اللہ کے اوپر چھوڑیے کہ وہ ہمیں جو تکلیف دے رہا ہے وہ آزمائش ہے، درجات کی بلندی ہے، یا گناہوں کی معافی ہے. جو بھی کچھ ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیے. شریعت کی ایک ایک بات کی پابندی کی کوشش کیجیے. باقی کیا ہے اللہ کے حوالے. 2 کالر اور موجود ہیں. سائرہ بانو صاحبہ ہیں اور ساتھ میں فہیم ہے ہماری فون لائن پر. سائرہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. مولانا صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. میرا نام شہرہ بانو اور میرے بھائی کا نام مولا علی ہے. ان کے نام کا معنی جاننا چاہتی ہیں. اور میرا ایک سوال ہے، میں نماز کے پڑھنے کے واسطے کوشش کرتے ہیں لیکن نہ اٹھ پاتی ہوں. بھائی کا کیا نام بتایا آپ نے؟ جی، بھائی کا نام ہم تک نہیں پہنچا ہے. فہیم اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں فہیم صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ فہیم صاحب اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی فرمائیں فہیم صاحب، آپ کو ہماری آواز مل رہی ہے تو. میرا سوال یہ ہے کہ جو میرے امی پاپا جی ایک دوسرے سے لڑائی کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے پاپا کو ایک دم سے بہت غصہ آ جاتا ہے، تو ایک دم سے اچھے سے بات نہیں کرتے ہیں ہمارے پاپا امی سے. تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں کہ ان کے جو غصہ شانت ہو جائے. بہت شکریہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم کرائے پہ مکان پہ رہتے ہیں اور ہمارا اپنا مکان بنانا ہے، اس کے لیے کوئی دعا ہو. ٹھیک ہے آپ کے فہیم دونوں سوال ہمارے پاس آ گئے اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز بھی کرتے ہیں. مولانا صاحب اپنا گھر ہو جائے پہلے تو اس کے لیے کوئی دعا. دیکھیے ابھی کل پرسوں ہم نے ایک چیز بتائی تھی، اگر آپ نے وہ ذہن میں رکھی ہوگی اور سنا ہوگا تو ایک تو حدیث شریف کی دعا ہے. جی، وہ ہم بتاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن یہ بچہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، ہم بتائیں گے تو شاید یہ یاد نہ رکھ سکے. جی. تو ایک تو چھوٹی سی دعا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اتنا پڑھ لیجئے. یہ قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے. اور ایک دعا ہے جو وضو کے دوران اور وضو کے بعد پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. اور والدین کی لڑائی کے لیے جب کبھی ان کی ایسی گفتگو ہوا کرے تو آپ وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کسی میں دخل نہ دیجئے، اور اگر آپ کی بات مان سکتے ہیں وہ تو نرم کرنے کی کوشش کیجئے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہا کرو.
नुसरत साहिबा के दो सवाल हैं। एक तो ये कहते हैं कि जहां मैं जॉब करती हूं वहां पर नोट बदलने का जो इख्तियार है, मैं बिना पूछे नोट बदल दिया करती हूं। मसलन 2000 रुपए के नोट किसी को तब्दील कर दिए बगैर इजाजत के, तो क्या इसकी इजाजत है? देखिए, बुनियादी तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है जी। एक तो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में हिदायत फरमाई है, यदन बियदिन इल्ला हा वहा, हाथ के हाथ हो, इधर दिए इधर लिए जी। इसमें कई एहतियातें हैं जो सूद से बचने की शक्ल हो जाती है, बहुत बारीक मामला है, लेकिन बस मुख्तसर इतना समझ लीजिए कि हाथ के हाथ होना चाहिए। दूसरी एक बात ये समझ लीजिए कि कभी कभी अफसर को जरूरत पड़ती है खुले पैसों की जी। अगर आपने सारे के सारे मिसाल के ऊपर 2-2 हजार नोट सारे ला के रख लिया आपने और छोटे नोट सारे दे दिए, अब अफसर ने कहा कि 500 रुपए चाहिए या 1000 रुपए चाहिए, आपने कहा कि 1000 तो खुले हुए नहीं है, तो यहाँ इजाजत की जरूरत पड़ती है कि कहाँ किस वक्त में ऑफिस की जरूरत के लिए या अफसर की जरूरत के लिए छोटे नोटों की भी जरूरत पड़ सकती है। इसका लिहाज रखते हुए अगर बहुत सारे आपके पास हैं तो थोड़े बहुत दे सकते हैं, इसमें इजाजत की भी कोई जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़े तो आप इजाजत ले लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरा इन्होंने चप्पलों की बात कही है, चप्पलों को स्टेटस सिंबल मानते हैं, ऐसा मानना, और जिस चप्पल से बाहर जाते हैं उससे के साथ गंदगी आती है, गलाजत आती है, उसी के साथ देखिए, अगर कोई आदमी इस बात की एहतियात रखता है कि घर के गेट में दाखिल होते ही वहां वो बाहर के जूते उतार देता है और वहां घर के अंदर की चप्पल पहन लेता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो उन्हीं जूतों से अंदर आए फिरे तो कोई हर्ज नहीं है। जो खास हिस्से हैं जहां पाकी का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, जहां जानमाज वगैरह भी हम बिछा लेते हैं, वहां से कम दूर रखा जाए तो कोई हर्ज नहीं। और बेहतर तो यही है कि घर में जो है गंदगी ना ही लाई जाए तो ज्यादा, ना लाई जाए तो अच्छा है, बाहर ही साफ कर लें, लेकिन अगर बाहर से लाए हैं और मेन गेट के पास ही जूते उतार दिए, दूसरी चप्पलें पहन ली तो कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया। दो कॉलर और मौजूद है, रेहाना साहिबा हैं और महबूब हमारी फोन लाइन पर। बताएं रेहाना साहिबा, आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं रेहाना साहिबा। हाँ, बोल रहे थे ना, हम फार्म में देखे थे कि हम लेटरिन में बैठे हैं तो खौदान के नीचे से पानी निकल रहा है, लेकिन साफ पानी निकल रहा है, निकल के घर उसी के अंदर गिर रहा है। हमको बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं हम धंस जाएंगे नहीं क्या, किसी तरह मैंने नोरे ठीक है, साफ पानी उन्होंने देखा है और डर लग रहा है। महबूब साहब, आप फरमाएं। महबूब साहब, अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। महबूब साहब अपने। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? रुबीना पठान है, हम उनकी बेगम बोल रहे हैं। जी जी, रुबीना साहिबा, फरमाएं, क्या सवाल है आपका? सर, हमें टीवी की आवाज बंद कर दीजिए पहले और अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। हम बहुत दिनों से आपको कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आज लग गया हमारा, हम रोज देखते हैं आपका प्रोग्राम। अल्लाह को जब मंजूर होता है तभी बात हो पाती है। रुबीना साहिबा, अल्लाह ने आज का दिन मुकर्रर किया इस काम के लिए, फरमाएं। जी सर, हमें इतनी तकलीफ है, हमारे शोहर को भी बहुत तकलीफ है, घर में खाना खाए तो उनको तबीयत खराब हो जाती, फिर वो बोलते हैं मेरे को कि तुम कुछ डाल दिए बर्तन में, ऐसा वैसा, बहुत झगड़े करते हैं हमारे। अच्छा, झगड़े भी होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपके सवाल हम तक पहुंच गया बहन। झगड़ा भी होता है और दोनों ये सवाल हमारे पास पहुंच गए, लेकिन जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। महबूब साहब के सवाल के साथ उनकी अहलिया ने जो सवाल पूछा, रुबीना साहिबा ने, दोनों को तकलीफ है मौलाना साहब। देखिए, तकलीफ में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है जी जी, और तहम्मुल की ताकत उसमें कम हो जाती है, बर्दाश्त की समाई की ताकत कम हो जाती है, इसलिए गुस्सा ज्यादा आता है जी। तो जो तीमारदार है, जो बीमार के साथ काम कर रहा है, उसको थोड़ा सा अपना तहम्मुल भी बढ़ा देना चाहिए, उसकी बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, वरना लड़ाई होती है। जब दूसरा गुस्सा कर रहा है तो आप ठंडे हो जाइए, खामोश हो जाइए। उस सूरत में जो है एक तो लड़ाई की नौबत कम आएगी। दूसरी है कि खाने पीने में एहतियात रखें, इलाज मुआवजा जारी रखें, नमाज पनाह जरूर पढ़ते रहिए, 2 रकात रोजाना। 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है, वो तो जरूरी है, उसके अलावा भी 2 रकात नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुख, बीमारी, परेशानी, रंजो गम, घर के अंदर जो परेशानियां हैं उससे दूर होने की दुआ जरूर कर लिया की। 2 कॉलर मौजूद हैं, राशिदा साहिबा हैं और नासिया हैं। राशिदा साहिबा, फरमाएं, क्या सवाल है आपके पास? राशिदा साहिबा, फरमाएं, क्या सवाल है राशिदा साहिबा आपका? गालिबन राशिदा साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहन नाजिया, आप फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना सवाल पूछना था, मतलब हमारी बहन का रिश्ता आता है जी,
تو کیا کہتے ہیں مطلب پکا کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ایسا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ منع کر دیتے ہیں رشتے کو. جی مولانا صاحب. جی ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے. سوال پوچھنا تھا. جی بتائیں. وہ کیا کہنا آپ نے چوتھے سپارے کا مطلب پورا پڑھنا ہے چوتھے سپارے کا چوتھا رکوع. چوتھے سپارے کا چوتھا رکوع کس لیے؟ بھائیوں کے لیے بتایا تھا نا آپ نے. سوال دوہرا دیجیے بہن، ہمیں یاد نہیں رہا. اچھا وہ بھائیوں کے لیے مطلب محبت پیدا ہونے کے لیے بتایا. بھائیوں میں محبت پیدا ہو. جی 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 مولانا صاحب، اس سے پہلے کہ آپ رہنمائی فرمائیں سلیم صاحب کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں. بتائیں سلیم صاحب. سلیم صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. جی فرمائیں. جی سلیم صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ یا تو ٹی وی سیٹ کی آواز ان کی کھلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بات نہیں ہو رہا، یا پھر ایسی جگہ پر ہیں. جی جی فرمائیں. ایک تو معراج کا معنی جاننا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ میں چوڑی وغیرہ نہیں ہو تو وہ نماز، چوڑی پہننے نماز ہو سکتی ہے کیا؟ چوڑی پہن کر نماز ہو سکتی ہے. چوڑی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے. چوڑی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اور دوسرا معراج کے معنی جاننا چاہیں. جی مولانا صاحب. دیکھیے معراج عروج سے ہے. جی عروج کا مطلب ترقی کرنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی دی گئی اور آپ کا مقام بلند کیا گیا اور معراج آپ کو نصیب ہوئی. تو معراج کا مطلب ہے عروج، ترقی. جی. اور چوڑی کی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے اچھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چوڑی، کوئی چھلا، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاتون نے ایک خط لا کے دیا کسی کا، تو اس کے ہاتھ میں نہ مہندی تھی نہ کوئی ایسی نشانی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے پہچانوں کہ تمہارا یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے. پردے کے پیچھے سے دیا تھا. تو اس لیے چوڑی اس کے لیے ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے چوڑی پہنے ہوئے نہیں ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی. چلیے دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں سلیم صاحب کو. اب نازیہ صاحبہ کے سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چوتھے سپارے کے تعلق سے انہوں نے جو سوال کیا ہے، بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ہوگا. دیکھیے اس وقت کیا سوال تھا، کیا بات جواب دیا گیا تھا، یہ تو سامنے نہیں ہے. ان کو محبت کے لیے دو کام کرنے چاہیے. ایک تو دوسرے پارے کی ایک آیت ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ لمبی آیت کے درمیان کا ٹکڑا ہے، اتنا پڑھنا کافی ہے. اور دوسرے یہ کہ صبح شام فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یا ودودو یا ودودو، یہ اللہ کا پاک نام ہے، یہ پڑھ لیا کریں 101 مرتبہ. انشاءاللہ تعالیٰ بھائی بہنوں میں محبت پیدا ہوگی. دوسرے کہ ہر ایک کو تھوڑا سا تحمل برداشت بھی کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے کی بات پر ہم فوراً ریئیکشن کرتے ہیں تو وہ بھی ریئیکشن کرتا ہے تو جنگ بن جاتی ہے. صحیح فرمایا. برداشت کیجیے تو ختم ہو جائے گی بات. ایک سوال اور ان کا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں دو سوال جمع کرنے ہیں. عرفانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں اور فرزانہ صاحبہ ہیں. عرفانہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال بتا دیجیے. ہلو جی فرمائیے عرفانہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ہمارا سوال ہے، جیسا آپ بولتے ہیں کہ حج کو جانے کے پہلے سب ادا کر دو، سب یہ کر دو پھر حج کو جا سکتے اپن. اگر اپن مر گئے تو وہ تو سب ویسے ہی رہ جاتا نا، بولتے بچوں کا کر دو، اس کا کر دو ادا، پھر چلے جاؤ اپن. تو وہ تو اپن مر گئے تو وہ سب ویسے ہی رہ جاتا ہے. تو اگر اپن ابھی جانا چاہے تو جا سکتے کہ حج کو. ماسا سوال کا مفہوم آپ تک پہنچ گیا. قرض کی ادائیگی کا تو میرے تک پہنچ گیا ہے، لیکن فرزانہ صاحبہ کا سوال بھی پہلے ہم جمع کرنا ہے. بتائیں فرزانہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دو سوال ہیں بھائی. جی بتائیں. ایک بات یہ ہے جو صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے جا نماز پہ بیٹھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سوال ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، میرے بچے کی شادی ہو گئی تھی دانش انور کی، جی فیصلہ لے لیا اس لڑکی نے، رہنا نہیں چاہیے. اب میں دوسری جگہ جہاں رشتہ ڈالتی ہوں وہیں سے وہ ہو جاتا ہے، تیار ہوتے ہیں پھر منع کر دیتے. بہو رہنا نہیں پہلی بہو نہیں رہنا چاہتی تھی، نہیں رہنا چاہتی تھی، فیصلہ لے لی تو وہ فیصلہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کی وجہ کیا، کیوں نہیں رہنا چاہتی تھی، کوئی جاننا چاہتے ہیں ہم؟ کچھ اور ہی چکر تھا بس، بہت ہم نے چاہا ہے. جی مولانا صاحب. جی دیکھیے دوسرے جگہ سے رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں، ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، میں کسی پر تہمت الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مخالفت میں آپ کے رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی. اس لیے آپ رازداری سے کام دیجئے. جہاں کہیں سے بات چیت آپ کی چلے تو راز رکھیے اس کو. دوسرے کہ کبھی کبھی کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھیے اور کچھ صدقہ نکال دیجئے، خاص اس نیت سے کہ آپ کے بچے کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، رکاوٹیں دور ہو جائیں.
فجر کی نماز کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ اشراق کی نماز اگر پڑھنی ہے دیکھیے زیادہ اچھا تو یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھی رہیں اور جب سورج نکل آئے اچھی طرح سے پھر اس کے بعد اشراق پڑھیں. لیکن اگر کسی ضرورت سے آپ اٹھ جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ثواب میں کوئی ایسی کمی آئے گی. اجر و ثواب بڑھتا ہے بیٹھے رہنے سے، لیکن اگر آپ اٹھ کر کسی کام میں جائیں پھر آ کے اشراق پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سائرہ بانو صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے نماز کے تعلق سے ہی. وہ کوشش کرتی ہیں لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں. دیکھیے کوشش ہی کمزور ہے. جی 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 تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. اگر خدا نہ خواستہ جہاں آپ سوئی ہوئی ہیں وہاں بارش آ جائے اور تیز بارش آ جائے فوراً آپ اٹھیں گی. بالکل. اور لازماً اٹھ جائیں گی. صحیح فرما رہے ہیں. وہاں نیند سب بھاگ جائے گی. تو اصل یہ ہے کہ ہم جذبہ ہمارا کمزور ہے، نماز کو گھسیٹ نہیں پاتا ہے وہ. شیخ ارباز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اگر کوئی دعا اگر وہ جاننا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ رات کو سوتے وقت جو ہے ایک تو دعا کر کے سوئیں اور عزم و ارادے کے ساتھ سوئیں. دوسری یہ کہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 2 آیتیں ہیں یہ. یہاں سے لے کر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے اخیر تک یہ 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ کھل جائے گی، ہمت بھی ہو جائے گی. آئیے مولانا صاحب شیخ ارباز سے بات کریں، ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں. بتائیں کیا سوال ہے ارباز صاحب آپ کا؟ جی ہمیں خواب کی تعبیر پوچھنا تھا. جی فرمائیں، کیا خواب دیکھا؟ جی ہم نے دیکھا کلاس روم میں استاد پڑھا رہے ہیں اور ٹیچر انہیں ڈانٹ رہا ہے. کلاس روم میں کون ٹیچر ڈانٹ رہے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے. اور حسین صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ حسین صاحب اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. حسین صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں کیا جانا چاہتے ہیں؟ غالباً حسین صاحب ہماری فون لائن پر نہیں ہے. شیخ ارباز صاحب کا خواب آپ کے پاس ہے مولانا صاحب. دیکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نہ کرے آپ سے کوئی بھول چوک کوتاہی ہو رہی ہے اور وہ آپ کو ڈانٹ کر اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے حالات پر نظر ڈالیے اور کوئی بے احتیاطی اگر آپ کو دھیان میں آ جائے تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. نازیہ صاحبہ کا سوال ہے بہن کا رشتہ آتا ہے، پکا کر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود انکار ہو جاتا ہے. ہاں میں یہی بتا رہا تھا، انہوں نے پھر دوسرا سوال کر دیا تو وہ بات میری رہ گئی تھی. ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بات عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے اوپر کچھ اوپری اثرات ہوتے ہیں، کوئی جادو سفلی ہوتا ہے، ہماری کوئی منت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور وہ ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں. اس لیے ان ساری باتوں کو سوچ لیجئے. اگر اللہ تعالیٰ سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی منت مانی ہے روزہ رکھنے کی، نفل پڑھنے کی، قرآن خوانی کرانے کی، ایسی کوئی بات بولی ہے اور وہ آپ نہیں کر سکے ہیں تو اس کو پورا کر لیجئے. نماز توبہ پڑھیے، نماز پناہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے اچھا رشتہ آئے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. نسیم خان صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں اپنے سوال کے ساتھ. جی فرمائیں. مسز نسیم خان صاحبہ ہیں. جی فرمائیں. وعلیکم السلام. مجھے مولانا صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا کارکرم بہت دل سے دیکھتی ہوں اور میں اپنا سب کام چھوڑ دیتی ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. ہمیشہ آپ کو برقرار رکھتا اور ایسے ہی آپ کو ہم دکھاتے رہے. آمین آمین. کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں میں نے ایک خواب دیکھا تھا رئیس سے پہلے اس کے ٹائم میں. جی. تو ایک کنواں ہے اور وہاں سے میں نکل کر جا رہی ہوں. کنواں ہے اور اس کے کنویں کے قریب سے نکل رہی ہیں آپ؟ ہاں تو مجھے پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی نے یہ کنواں بنایا، میں نام لے رہی ہوں وہاں اور میں بولے میں اس کا پانی ضرور پیوں گی. مولانا صاحب کس طرح؟ بالکل بہن آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا. مولانا صاحب کس طرف اشارہ ہے اس خواب کا؟ مبارک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے فیضان سے ان کو فائدہ پہنچے گا. خاص طور پر کہیں پانی اگر زمزم کا مل جائے تو اس نیت سے پی لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش کے قریب کا پانی ہے، وہ پی لیجئے تو اس کی تعبیر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ریحانہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے. انہوں نے بھی خواب میں صاف پانی دیکھا ہے لیکن انہوں نے ڈر کا ذکر بھی کیا ہے. وہ انہوں نے لیٹرین میں دیکھا ہے وہ پانی جو نکل رہا ہے صاف پانی ہے. تو وہاں کوئی حرج تو نہیں ہے، اس خواب میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو ڈر لگا تھا اس لیے اچھا یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پناہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. بہت مختصر میں عرفانہ صاحبہ کے سوال کا جواب چاہوں گا. حج سے پہلے قرض ادائیگی کے تعلق سے ان کا سوال. بالکل ضرور سارے کام کر کے جانا چاہیے. اور اگر
کسی وجہ سے وہ جتنا قرض تھا وہ سارا ہم ادا کر دیں تو حج کے لائق پیسے نہیں بچیں گے تو کوئی حرج نہیں، وہ ضرور پہلے ادا کر دیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو وعدے اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، راہ نجات کا یہ سفر بس یہیں مکمل کرنے کی میں اطہر سعید آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔